ارشاد بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے سر؟ یہ جو بھی وہاں تقاریر کی گئیں، کچھ جرنلسٹ بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کی جانب سے بھی تقاریر ہوئی، حکومت کوئی ہوگی سر پریشان ہوگی اس پرفارمنس کو دیکھ کے؟ بھائی جان صرف 1 منٹ چاہیے میں سنت رؤف کلاسرا بھائی کی کہ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اس 1 سال میں؟ آپ نے الیکشن سے لوگوں کا اعتماد اٹھوا دیا ہے، آپ نے عدلیہ کو فارغ کر دیا ہے، آپ نے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، آپ نفرت اور تقسیم اگل رہے ہیں، آگ اگلتے ہیں روز منہ سے، آپ نے آزادی صحافت جس کے آپ چیمپئن ہوتے تھے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ آپ آزادی صحافت کو فارغ کر کے اگر اشتہارات دیتے ہیں اور وہ چھپتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ اور سب سے بڑا آپ کے وجود پہ شکوک ہیں، آپ اخلاقی برتری لیس ہیں، آپ کے جو سیٹیں ہیں نواز شریف صاحب سے مریم نواز صاحبہ تک اور آگے تک، یہ سیٹیں جو ہیں اس سے روز لطیفے اور مزاحیہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو جب آپ ایک گھر پہ قابض ہو جائیں اور اس گھر پہ پھر بار پینٹ کریں اور اس گھر کے اوپر ایک وال پیپر لگائیں اور پھر اس کے محلے میں پمفلٹ بانٹیں کہ دیکھیں جی میں نے اس خوبصورت وال بنا دی، اور بھائی گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا، آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا ہے آپ نے سارے اداروں کا سوا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور آپ اشتہارات دے رہے ہیں۔ شرم نہ آنی چاہیے اس بات پہ، ڈوب مرنا چاہیے اس بات پہ۔ آپ نے کوئی ادارہ رہنے دیا؟ کسی ادارے کی عزت رہنے دی آپ نے؟ کس کے لیے؟ ایک اقتدار کے لیے۔ اور آپ نے اس نظام سے بدبو اتنی اٹھ رہی ہے اور عرصے سے اٹھ رہی ہے، اب اس میں میجر تبدیلیوں کی ضرورت ہے بھائی۔ آبادی بم پہ غور کرو خدا کے لیے، یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ معاشی اصلاحات کرو، خسارہ زدہ سرکاری اداروں سے جان چھڑواؤ۔ 18ویں ترمیم میں ترامیم کی ضرورت ہے، نئے صوبوں کی ضرورت ہے۔ قرضے کب آپ اتارو گے؟ کوئی پالیسی ہے؟ آپ کے پاس آمدن کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، آئی ایم ایف سے کیسے جان چھڑانی ہے؟ کوئی ایک چیز تو بتاؤ نا جو آپ نے کی ہے۔ میں نے وہاں ٹریکٹر دے دیا، میں نے وہاں دوائیاں دے دیں، میں نے وہاں کر دیا، ہسپتال بن گئے، لیکن میں جب علاج کرواؤں گا یا کرواؤں گی تو میں لندن میں کرواؤں گی۔ میری جدادیں اولادیں۔ بھٹی صاحب میرا سوال یہ ہے، جو آپ جتنے گلے شکوے بول رہے ہیں، بھٹی صاحب جتنے گلے شکوے بول رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اپوزیشن نے سر اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے نا۔ تو یہ جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے، اس نے جو کچھ بھی آج کیا ہے، کیا یہ آواز اٹھا سکے گا؟ کیا یہ حکومت کو تنگ کر سکے گا؟ بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن، جیسے ابھی مولانا صاحب کی بات ہوئی، مولانا صاحب الحمدللہ وہ بہت ان کو عقل مند آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ انتخابات جعلی ہیں، اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں، لیکن وہ اس کے حصہ رہیں گے۔ 2 بیانات دیں گے تحریک انصاف کے حق میں، 1 آدھ ملاقات کریں گے، پھر حکومت بھاگی آئے گی اور پھر وہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کوئی سٹیج شیئر کرتے نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور دوسری بات، اور دوسری 2 جملے، پاکستان تحریک انصاف واحد ہے جس کا سر کا بوجھ اس کے قدموں پہ آئے گا، اسی کو ہی بھگتنا پڑے گا، وہی اپوزیشن ہے، باقی ساری کمپنی کی مشہوری ہے۔